یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نماز میں بھول جائیں کہ کتنی رکھتے ہیں، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، شک ہے تیسری پڑھی ہے کہ نہیں، تو آپ سمجھے میں نے 2 پڑھی ہیں، تیسری کو پڑھ لیں۔ آپ کو یقین پر بنیاد رکھنی چاہیے، اور اگر آپ بھول گئے ہیں، کوئی چیز رہ گئی ہے، زیادہ ہوگی ہے یا کمی ہوگی، شرط یہ رکن نہ ہو۔ رکن کا مطلب ہوتا ہے 2 سجدوں میں 1 رہ گیا ہے تو یہ پوری رکعت پڑھنی پڑے گی، اسے سجدہ صاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ رکن رہ گیا۔ لیکن اگر آپ نے تشہد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھ سکی، کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نقص کر دیا۔ اسی طرح آپ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، تشہد نہیں تھا، آپ نے تشہد کر لیا، آپ نے اضافہ کر دیا۔ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَةً، آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں۔ آپ سلام تک اپنی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد 2 سجدے کیجئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرا اور باہر آ کے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ موجود تھے، ایک لمبے ہاتھ والے صحابی جن کو ذوالیدین کہتے تھے، خرباق ان کا نام تھا، آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت؟ آج نماز مختصر ہوگی ہے یا آپ بھول گئے؟ کہا نہ میں بھولا نہ مختصر ہوگی۔ کہا آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ سیدنا ابو بکر عمر سے پوچھا، کہا ایسا ہی ہے۔ دوبارہ جا کے 2 رکعتیں پڑھائیں اور 2 سجدے کیے